بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ ان کو ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ خیر اس کی تو جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوسرا ابھی کچھ ہی دیر بعد جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ارشد شریف صاحب کی والدہ مرحومہ کی کلخانی کی دعا ہوگی، اور آپ سب سے میری یہ استدعا ہے کہ آپ جہاں جہاں ہیں تو آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ قرآن خوانی کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، اور ارشد شریف صاحب کی والدہ کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کیجیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیجیے۔ ارشد شریف صاحب کا ذکر جاری رکھنا، ان کے نام کو زندہ رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ سب کے لیے ایک پیغام ہو کہ جو بھی حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان دے دے گا تو اس کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اس کے لیے دعائیں ہوں گی۔ مرنا ہر کسی نے ہے، کسی نے طبعی موت مر جانا ہے، کسی نے خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں چلے جانا ہے، کسی نے کسی بیماری سے چلے جانا ہے، جانا سب نے ہے۔ لیکن ارشد شریف صاحب کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ تم نے ارشد شریف کو قتل کیا، تم نے ارشد شریف کو شہید کیا، لیکن آج اس ارشد شریف کی دیگر جرت پاکستان کے لاکھوں لوگوں میں آ چکی ہے، پاکستان کے کروڑوں لوگوں میں آ چکی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہماری یہ دعا ہے جہاں پہ ان کی والدہ کے درجات کی بلندی کی، ارشد شریف صاحب کے درجات کی بلندی کی، وہیں پہ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپیل ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ بہت عاجزانہ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قاتل انجام کو پہنچیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں مجھے نہیں پتہ میری زندگی کتنی ہے، لیکن ظاہر ہے جو اس وقت لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کم از کم لوگ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو تڑپتا دیکھیں، مرتا دیکھیں، یعنی اتنا تڑپتا دیکھیں کہ وہ تڑپ کے اور اس بات کا اعتراف کریں کہ ہاں ہم نے ارشد شریف کو قتل کیا تھا اور ہم معافی مانگتے ہیں، یعنی وہ اعتراف کریں، ان کی اس وقت تک جان نہ نکلے، وہ تڑپتے رہیں جب تک وہ اس بات کا اعتراف نہ کریں کہ ہاں ہم نے ارشد شریف کو قتل کیا، ہاں ہم نے ارشد شریف کو قتل کروایا، جو بھی ان کے قاتل ہیں۔ اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے پورے پاکستان سے لوگ دعائیں پہلے بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مزید جو ہے وہ دعائیں کیجیے۔ آج سہیل آفریدی جو ہیں وہ آج ایک عوامی اسمبلی لگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھائیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اب دباؤ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر بڑھانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر جو بھی کھلواڑ ہوا ہے، جو بھی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو شخص ہے اس کا نام جسٹس ضیاء خان آفریدی ہے۔ اور عمران خان کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں، کیونکہ آپ دیکھ لیں ارشد شریف صاحب کا میں نے ذکر کیا، ارشد شریف صاحب کی شہادت پر جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے حامد میر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، جن میں کو پیٹیشنر عمران ریاض خان صاحب بھی تھے، میں بھی تھا۔ وہ پیٹیشن کس نے مسترد کی؟ وہ انعام امین منہاس نے مسترد کی۔ انعام امین منہاس کون ہے؟ جو 26 آئینی ترمیم کی پیداوار ہے، اس کو کون لائے؟ اس کو جسٹس ضیاء خان لائے ہیں۔ یہ جسٹس جوگر جنہوں نے یہ کیس جسٹس انعام امین منہاس کے پاس بھیجا، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو جسٹس ضیاء خان ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لائے ہیں۔ یہ جو ججز کی زبان بندی کی ہے، زبان بندی کی کے لیے جو کچھ کیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ سمیت آزاد ججز کی زبان، شاہد وحید صاحب سمیت آزاد ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیں، محسن اختر کیانی صاحب، جہانگیری صاحب اور بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور سمر رفعت امتیاز صاحب، ان کی زبان بندی کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی کس نے کی؟ جسٹس ضیاء خان نے کی۔ کس کے ساتھ مل کے کی؟ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سرفراز جوگر کے ساتھ مل کے کی۔ تو ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے آپ امیجن کریں کہ جسٹس ضیاء خان نے اپنی عدلیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، مبارکبادیں دی ہیں، تمام اداروں کو مبارکبادیں دی ہیں، اور مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے یہ کر لیتے ہیں۔ مطلب ان کے اندر ذرا بھی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت عدلیہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کے عدلیہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، بچے کو پتہ، اور آپ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسی طرح سے آپ حکومت کے ساتھ چلتے رہیں، آپ نظام کے ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ آپ کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے اور چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا ہے۔ اور ابھی وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جسٹس ضیاء خان کی ایج جو ہے ریٹائرمنٹ ایج، اس کو 3 سال اور بڑھا دیا جائے گا، یعنی آپ مزید 5 سال اب سے لے کے اگلے 5 سال 2030 تک آپ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ بالکل آپ رہیں، آپ مراد حاصل کریں، آپ پروٹوکول لیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن پھر کم از کم خاموش رہیں، کم از کم اطمینان کا اظہار نہ کریں۔ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت ایک ہی چیز کرائٹیریا اس وقت کے لوگوں کو پرکھنے کا کہ کون اس طرف کھڑا تھا، کون اس طرف کھڑا تھا، اس وقت کون 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا، پہلی صف پہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، کون جو ہے وہ اپنی دکان ایمانداری کے ساتھ چلا رہا تھا، کون اپنا کاروبار ایمانداری کے ساتھ چلا رہا تھا،
کون جو ہے تہجد گزار تھا, کون جو ہے نوافل لمبے لمبے پڑھتا تھا, کون یہ سب کچھ کرتا تھا, یہ ان میں سے کسی کا کوئی ذکر نہیں اس دور میں. اس دور کو پرکھنے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ لائن کے اس طرف کھڑا تھا کون کھڑا تھا اور لائن کے اس طرف کھڑا تھا کون کھڑا تھا, حق کے ساتھ کون تھا اور باطل کے ساتھ کون تھا. تو آج سے 10 سال بعد جب جسٹس یحییٰ خان صاحب کتاب لکھ کے اور بتائیں گے یا دعوے کریں گے کہ میں نے اتنے کیس ڈیسائیڈ کر دیے تھے, تو یہ باتیں یاد نہیں رہیں گی. یہ پوچھا جائے گا کہ اس وقت جب انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی, جب عرش شریف کی شہادت کی تحقیقات کا معاملہ تھا, جب بے گناہ اسیران کا معاملہ تھا, جب ظلم جبر بربریت کی بات تھی, جب مرید ثانی مرید کی بات تھی, جب 26 نومبر کی بات تھی, اس میں آپ کا کردار کیا تھا. 8 فروری کے انتخابات جب چوری کر کے اور اس حکومت کو مسلط کیا گیا جو اسرائیل اور امریکہ کے آگے لیٹی ہوئی تھی, اس وقت آپ کا کردار کیا تھا. تو اس وقت ان چیزوں کو دیکھا جائے گا, اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیسز کتنے ڈیسائیڈ کیے. اور جس طرح سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اس پہ بھی اگر کوئی صحیح رپورٹنگ ہو تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے عدالتوں کے اندر انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے, کیسے قاتل بری ہو رہے ہیں اور بے گناہوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, اور کیسے جن لوگوں کا حق ہے ان کو حق نہیں مل رہا. تو یہ بڑی لمبی چیزیں. خیر, آج جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں سہیل خان آفریدی, وہ آج سپریم کورٹ باہر عوامی اسمبلی عمران خان کے حکم پہ لگائی گئی, اس سے انہوں نے ادھر میڈیا سے گفتگو بھی کی. اور یہ جو عوامی اسمبلی لگی ہے اس میں علی حمزہ صاحبہ کی بھی آپ نے ڈائریکشنز بھی دیکھی ہوں گی, ان کے ٹویٹس بھی دیکھے ہوں گے, اور آج جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سب کے نام تو نہ لے پاؤں گا, لیکن جتنے نام میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صدر جنوبی پنجاب سینیٹر اون عباس بپی صاحب تھے, اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی صاحب تھے, ڈپٹی اپوزیشن لیڈر حافظ فرحت عباس, پارلیمانی لیڈر علی امتیاز بڑائچ, سائمہ کنول. یہ جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے ایم پی ایز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جہاں پہ ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں وہاں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ آج آئے, عوامی اسمبلی لگائی, چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان پر دباؤ بڑھایا, اور یہ جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی ضمیر پہ دستک دی اور ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اور آپ کیا باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اس کے علاوہ سائمہ کنول ایم پی ہیں, فرزانہ خلیل باجوہ, اعجاز شفیع, شیخ امتیاز محمود, اویس برق, ذوالفقار بھٹی, جاوید نیاز منچ, اسد عباس, راشد طفیل, جام امان اللہ, ڈاکٹر فیصل, عاطف صاحب, اسد محمود خان, بریگیڈیئر مشتاق احمد, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد, طیب راشد سندھو, طارق محمود شاہی, نواب رضی اللہ خان, فرخ جاوید مون, ارکم خان, باسمہ چودھری جو ہیں ان کے والد باسمہ چودھری ویسے ہر ایکٹیویٹی میں موجود ہوتی ہیں. آج میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی ان کے کا کوئی میڈیکل ایشو تھا اور وہ اس کے لیے ان کے کچھ ٹیسٹ تھے اور اس کے لیے وہ گئی ہوئی تھیں, لیکن آج ان کے والد جو ہیں وہ ریاض چودھری صاحب وہ موجود تھے, اور باسمہ چودھری جو ہیں یہ ہر عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر, ہر سماعت کے اوپر خود موجود ہوتی ہیں. ممتاز اثر, جاوید کوثر چودھری, اکرم شیخ, امین اللہ خان, کلیم اللہ خان, عدنان ڈوگر, حسان ملک, سردار محمد علی خان, احسن قریشی. یہ وہ نام ہیں جو میرے پاس آئے ہیں. باقی ظاہر ہے کچھ لوگوں کے نام میں مس کر رہا ہوں گا. باقی جنید اکبر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اور باقی لیڈرشپ کو تو آپ نے دیکھا ہوگا. میں ابھی اس ویڈیو کے اختتام پر وہ پوری تقریر بھی لگا دوں گا جو سہیل آفریدی کی تھی, اور وہ میڈیا سے گفتگو وہ ضرور آپ سنیں, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں. انہوں نے آج جسٹس یحییٰ خان کے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کا تباہ ہو گیا ہے, پاکستان برباد ہو گیا ہے, آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب سمیت تمام اسیران کی انہوں نے بات کی کہ وہ ناحق قید ہیں, حسان نیازی سمیت تمام ناحق قید ہیں, ان کے کیسز نہیں لگ رہے اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن اگر نظر نہیں آ رہا تو جسٹس یحییٰ خان صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلے ایک حوالدار بھی نہیں مانتا, یہ وقت اور اوقات ہے آپ کی عدلیہ کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے آپ بتائیں, لوگ آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. القادری کیس نہیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک اور کمانڈر آئے تھے, ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. یہ آفیشیل ملاقات نہیں تھی, یہ انفارمل ملاقات تھی. اس حوالے سے میں نے کل رات آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ اندر بھی میں نے وہی بات کی ہے جو میں باہر بات کرتا ہوں کہ کے پی کے اسمبلی کو, کے پی کے لوگوں کو, قبائلی علاقے کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے. کے پی کے فیصلوں میں ملٹری آپریشن کے خلاف میں نے وہاں بھی بات کی, باہر بھی بات کرتا ہوں. اور انہوں نے شہباز شریف کو ایک بار پھر چوٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈگیوں میں چھپ کے نہیں جانا چاہیے. وزیر اعظم کو ڈگی میں چھپ کے اور فوج کے دفتروں میں جا کے نہیں جانا چاہیے ڈگی میں چھپ کے, بلکہ فوج کے جو افسران اور ذمہ داران ہیں ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پاس ان کے دفتر میں آنا چاہیے. اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک بہتر طریقہ ہے, کیونکہ وزیر اعظم گو کہ یہ فارم 47 کے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ
چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، تو اس کو چل کے نہیں جانا چاہیے، اس کو چھپ کے نہیں جانا چاہیے، اس کو ڈگیوں میں چھپ کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ کور کمانڈر ہو، کوئی اور افسر ہو انٹیلیجنس ایجنسی کا یا فوج کا، اس کو وزیر اعلیٰ کے دفتر آنا چاہیے، اور میں سب کو ویلکم کہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اس وقت دور میں ہو رہی ہے، اس پہ انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کے پی کے حکومت کو اور کے پی کے لوگوں کو، قبائلی علاقے کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، اور ان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک اور جسٹس جائیہ خان سے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ اس ملک میں آئین چلے گا یا ڈنڈا چلے گا۔ اگر آپ بتا دیں کہ اب اس ملک میں آئین باقی نہیں رہا، جو کہ نہیں ہے، اور یہ سرزمین بے آئین بن چکا ہے پاکستان، تو پھر آپ بتا دیں کہ اب اس ڈنڈے اور بندوق کی زبان یہاں پہ چلے گی، تو آپ بتا دیں تاکہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ لیکن آپ ایک بار بتائیں تو صحیح، اگر آپ کے اوپر دباؤ ہے تو آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہیں۔ اور اگر آپ نے آئین کے مطابق فیصلے نہیں کرنے اور آپ نے اسی طرح سے کمپرومائزڈ ہو کے اور اس طرح سے فیصلے کرنے، تو یہ بھی پاکستان کی قوم کو بتا دیں کہ اب فیصلے آئین کے مطابق نہیں ہوں گے، اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب جس کے پاس طاقت ہے اس کے حق میں فیصلے ہوں گے، تو پھر پاکستان کے لوگ بھی فیصلہ کر لیں۔ تو یہ کہا ہے انہوں نے سہیل آفریدی نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے وہ خود سخت ہے، یہ بھی ایک سخت بیان ہے جس کو بہت سخت بیان کے طور پہ لیا جائے گا۔ اب آگے آپ سنیے جو بیان ہے، جو ان کی میڈیا ٹاک ہے وہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے سننا۔ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور آگے یہ سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو سنیے۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد اپنی معزز عدلیہ کو، اپنے قابل احترام ججز کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اور بالخصوص 9 اپریل 2022 سے جس طرح عدلیہ کو یرغمال کیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی، تو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ان تمام ججز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے 26ویں آئین کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آئینی بحران آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ججز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جا رہے ہیں، ججز احکامات دے رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جیل کا یا ایک چھوٹا حوالدار بھی وہ احکامات نہیں مان رہا، جس سے ہماری معزز عدلیہ کی بھی توقیری ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز اگر فرض کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف میں کسی کی طرف سے خلل آ رہا ہے، تو ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے بھی ہیں۔ تو ہمیں بتایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنا لائحہ عمل دے سکیں۔ ابھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بریت کا کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے، وہ نہیں لگائے جا رہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے صرف فیصلے ہی دیے جا رہے ہیں، انصاف کوئی نہیں ہو رہا۔ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی، کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سر آپ جی کیا دیکھیے جی، وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، کوئی آفیشل نہیں آئے تھے، تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے
जो हम बाहर कह रहे हैं वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। जी एहतजाज तो हमारे सूबाई सदर यहाँ पर KPK के हैं, जुनैद अकबर साहब वो हैं, पार्टी की तंजीम है। तो इमरान खान साहब की तरफ से जो भी हिदायत आएगी तो उस पर मन व अन अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरे सूबे का। मेरे ऑफिस में जो है IGP भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और सूबे के मामलात उनके साथ ही डिस्कस होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो मौक़िफ़ हमारा है, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मौक़िफ़ हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का है, तो वही मौक़िफ़ हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कल जो है उन्होंने तहरीरी तौर पे मानने से इनकार किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, जब दोहा में वो मुज़ाकरात हो रहे थे और मेरी असम्बली की स्पीच है, आप उठाकर देख लें, असम्बली के फ्लोर पर मैंने ये कहा था कि ये खुशाइंद है, लेकिन हमें ख़दशात हैं, क्योंकि उन मुज़ाकरात में ना सूबाई हुकूमत को जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे इससे, ना हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे जो कबाइली मशरान है जिनका तकरीबन हज़ारों साल की तारीख़ है, अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर हैं, ना उनको एतमाद में लिया गया था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमने कहा था कि जो भी मुज़ाकरात हो तो चाहे जिसके साथ भी हो, तो जो डायरेक्टली अफेक्टिव होते हैं और जो मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। चीफ जस्टिस को आपने खत लिखा था, उस पर कोई आपको रिस्पांस आया? नहीं, चीफ जस्टिस साहब को जो है मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने भी खत लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। मैंने भी खत लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। तो हम तो यही चाह रहे हैं, यहाँ आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चलेगी या डंडा चलेगा, ताकि हम जो है फिर अपना लाएअमल दे सके। जी, मेरा नाम लिखा गया है आज की मुलाकात के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूँगा। अगर मुलाकात नहीं होने दी तो इंशाल्लाह ताला फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, आज मेरे ख्याल में हो चुका होगा, वकला आए थे, तो उसका इंतज़ार करेंगे फिर। थैंक यू। अवाम की वज़ीराना है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आप फोकस क्यों नहीं करते, बजाय इस्लामाबाद में अदालतों और अडियाला के बाहर? देखिए जी, हमने फोकस किया था 2013 से लेकर 2022 तक, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक अगर हम यहाँ दूध की नहरें भी बहा दें तो कोई फायदा नहीं है। आज एक दफ़ा फिर मेरे सूबे में जो है दहशतगर्दी लाई गई है, खुद साख्ता दहशतगर्दी है, हम समझते हैं, हमसे पूछे बगैर जो है इनको दोबारा आबाद किया गया था, तो फिर जो है ये चलता रहेगा। हम तो चाह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं इनको एतमाद लेकर एक पॉलिसी बनाई जाए, बंद कमरों के फैसले किसी भी सूबे पर या पाकिस्तान पर मुसल्लत ना किए जाएं। ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में जो है जो जमहूरी तरीके से आए हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। आप ये बताएं, आपको KP की गवर्नमेंट ने, KP की आवाम ने CM मुंतखब किया है, लेकिन अभी तक वहाँ आपकी हुकूमत नहीं है जो कि होनी चाहिए। अगर खान साहब से आपकी मुलाकात महीना तो नहीं होती तो फिर आप जो काबीना है वो तश्कील नहीं देगी। ये बात आप उनसे करें जो मुझे रोक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो है लाया गया नहीं हूँ, मैं आवाम की ताकत से आया हूँ। मेरे पास आवाम की ताकत है। जो लोग जो हैं फॉर्म 47 के जरिए जाली तरीके से लाए गए हैं, तो उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उनसे सवाल करें जो पहले रोले अटका रहे थे, पेशावर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, गलत इल्ज़ामात लगा रहे थे हम पर, जो सियासी तकारीर, जिनका काम नहीं है सियासी तकारीर करना, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और सुतैली माँ जैसा सलूक हो रहा है। तो बहरहाल मेरे सूबे की आवाम भी यही चाहते हैं कि जिसकी वजह से मुझे वोट मिला वो कायद तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब से मशवरे के साथ में चलूँ। वो भी 2018 में भी कोर्ट कमांडर ने रब्ता किया था, तो आमतौर पे तो आपके गंडापुर साहब कोर्ट कमांडर के पास जाते थे पूरी काबीना को लेकर, आप क्यों नहीं गए? देखिए जी, उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ
کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے، ڈگی میں چپ کر نہیں جانے چاہیے. 2018 میں آپ کی